حسن بن صبا کے بارے میں بات کی جو مارکو پولو کہتا ہے وہ غلط ہے. اصل میں حسن بن صبا کون تھے؟ جو ہمارے اسماعیلی بھائی ہیں وہ حسن بن صبا کو ایک جیتا جاگتا تاریخ کا ایک ایسا کردار سمجھتے ہیں جنہیں مستنصر باللہ نے دائی مقرر کیا اور وہ کوہ العمود پہ جا کے بیٹھے جو انہوں نے خریدا تھا. اب جو افسانوی رنگ ہے وہ کچھ اور ہے. اسماعیلی تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جو امام ہیں وہ ناراض ہوئے ہوں اپنی ہی کمیونٹی سے؟ یہ وہ زمانہ ہے جب عبداللہ شیعی کو اور ان کے بھائی ابو العباس کو لوگوں نے برگلانا شروع کر دیا کہ حکومت کرنے کا حق تو آپ کا بنتا تھا, آپ نے حکومت امام مہدی صاحب کو کیوں دی. عبداللہ شیعی ان باتوں میں آ گئے اور کچھ سازشیں ابو العباس نے کرنا شروع کر دی جو کہ ان کے بھائی تھے, جس پہ امام سخت ناراض ہوئے اور انہیں سزائے موت دی. اسماعیلی تاریخ کے اندر جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ان کی پرسیکیوشن کیوں سٹارٹ ہوتی ہے اور کب تک ہوتی ہے؟ پھر اگر یہ کہیں حکومت میں رہے ہیں تو پھر بغاوتیں ہوئی ہیں, اگر حکومت سے باہر رہے ہیں تو ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے, چھپے رہے ہیں تو انہیں تلاش کیا گیا, ڈھونڈ کے مارنے کی کوشش ہوئی ہے. پارٹیشن ہوئی 1947, اس کے اوپر کیا رد عمل تھا امام کا؟ انہوں نے خط لکھا جناح صاحب کو, آغا خان نے پیسے دیے, اپنی پاکٹ سے پیسے دیے. ہز ہائنس پرنس کریم, اس کے بعد جو حاضر امام ہے پرنس رحیم. ماضی کے اندر جو امام تھے ان کے نام کے ساتھ تو پرنس نہیں لگتا, تو یہ جو نام ہیں یہ شہزادے تھے. وہ شہزادگی انہیں مل گئی تھی کیونکہ وہ. آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہمارا اسماعیلی ہسٹری سیریز کا یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. اس میں ہم نے جانا کہ اسماعیلی کمیونٹی کی تاریخ حسن بن صبا کے بارے میں کیا بتاتی ہے, اسماعیلی کمیونٹی کی تاریخ میں کن کن اماموں کو شہید کیا گیا, آج کے اسماعیلی امام کو کیسے چنا جاتا ہے, ہز ہائنس پرنس کریم اور حاضر امام پرنس رحیم ان کے نام کے ساتھ پرنس کیوں لگایا جاتا ہے, اور آغا خان فاؤنڈیشن کے انڈیا اور پاکستان میں وہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں, یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. سنو پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. ذیشان بھی ریسنٹلی ہم نے اسماعیلیوں کی ہسٹری پر بات کی, اسماعیلی کمیونٹی نے بہت پسند کیا, لیکن وہیں پہ کچھ اعتراضات بھی آئے. کہتے ہیں کہ جو ہم نے حسن بن صبا کے بارے میں بات کی جو مارکو پولو کہتا ہے وہ غلط ہے. اصل میں حسن بن صبا کون تھے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ میں بہت شکر گزار ہوں اسماعیلی کمیونٹی کا. ہم نے جو اپنی بساط کے مطابق جو ہم کہہ سکتے تھے ہم نے کیا, اور انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا. ایسے ہے جنہوں نے اعتراض کیا, میں نے وہ سارے کامنٹس پڑھے ہیں, جن لوگوں نے اعتراض بھی کیا انہوں نے بالکل درست اعتراض کیے. جو غلطیاں ہم نے کیں نادانستہ ان کی بہت اچھے سے نشاندہی کی, میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جس نے اعتراض کیا اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بڑی نیک نیتی سے یہ ایفرٹ کی ہے اور انبائسڈ, اور یہ ہمارے لیے بہت کریڈٹ کی بات ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تاریخ کو انفارچونیٹلی اور خاص طور پہ ہمارے ہاں بہت تعصب کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. ہم چاہے پاکستانی ہوں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے ہم کوئی خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, ہم بہت زیادہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں اپنے آپ کو قید کر کے ایک روز کلرڈ گلاسز سے ہم دیکھتے ہیں دوسرے کی تاریخ کو. تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اپنے تئیں, ہم بھی تاریخ کے طالب علم ہیں, غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن نیت صاف ہے. تو حسن بن صبا کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. جو دیکھیے, کچھ کردار تاریخ میں تاریخی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, کچھ تاریخی کردار ہوتے ہیں جو افسانوی زیادہ بن جاتے ہیں. حسن بن صبا بھی ایسے ہی ایک کردار ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں, لیکن ان کے ہاں جو ادب میں آنے کے بعد ادب میں جیسے انہیں برتا گیا, داستانوں میں جیسے برتا گیا, آنے والے مورخین نے جیسے اپنے افتاد طبع کے باعث انہیں جس رنگ میں دیکھا, اس سے وہ ایک افسانوی کردار زیادہ بن جاتے ہیں. اچھا, ہمارا جو مقصد تھا وہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم خاص نظر سے حسن بن صبا کو دیکھیں. ہم نے دونوں باتیں بتائیں. ہاں, یہ بات واضح نہیں کی, لائن نہیں کھینچی کہ یہاں افسانہ ہے اور یہاں حقیقت ہے. چلیں آج ہم پھر کرتے ہیں. میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ ہم ریوزٹ بھی کر لیں جو ہم نے کہا. مثلا ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے نظاری اسماعیلیوں کو ریپرزنٹ کیا. نظاری اسماعیلیوں کے وہ دائی تھے. نظاری اسماعیلی جب ایران گئے تو انہیں ایران لے جانے میں بھی سپورٹ کیا حسن بن صبا نے, لیکن جو افسانوی رنگ تھا وہ اپنے مارکو پولو سے لے لیا. اچھا, کہ مارکو پولو نے ان کے بارے میں یہ لکھا, اور جو مارکو پولو نے لکھا وہ ایکچولی سارا واقعہ درج کیا ہوا ہے
فرحاد دفتری صاحب نے. وہ جو فرحاد دفتری کی کتاب ہے اس کے اندر مارکو پولو کا واقعہ تھا. تو ہم نے دونوں باتیں کہہ دیں, صرف لائن ڈرا نہیں کی. حسن بن صبا اسماعیلی اب کیا سمجھتے ہیں, فٹز گریلڈ کیا سمجھتے ہیں انہیں, یا انہیں افسانوی رنگ دینے والے کیا سمجھتے ہیں. اب یہ تین مختلف پرتیں ہیں اس چیز کی. ایک بات تو یہ کہ حسن بن صبا کو, جو ہمارے اسماعیلی بھائی ہیں, وہ اپنا دائی سمجھتے ہیں, دعوت دینے والا. مستنصر باللہ نے ان کو بھیجا اور کوہ علموت تک یہ گئے, جو کہ ایران میں ہے, جو کہ فارس میں تھا. اچھا, اب ایران میں ہے. ہم نے ایجپٹ کہا, وہ ایک غلطی تھی, ایک ہیومن ایرر تھا, لیکن بہرحال وہ فارس میں ہے. فارس کا علاقہ جو ہے وہ بدخشاں اور سینٹرل ایشیا تک چلا جاتا تھا. اس وقت وہ وہاں تھا, کیونکہ ایجپٹ یہ گئے ضرور تھے, ایجپٹ گئے, لیکن اس وقت فاطمی جو ایمپائر تھی ان کی ایک حالت دیگر گوں تھی. ان کے ہاں ایک کانفلکٹ بھی چل رہا تھا نظاریوں کا مستعلیوں کے ساتھ, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, تو وہ چل رہا تھا. تو یہ گئے ضرور, لیکن اس کے بعد یہ گئے کوہ علموت پہ. کوہ علموت کی بھی ایک کہانی ہے. اب وہ کہتے ہیں ان کے پاس 3000 دینار تھے, انہوں نے وہ 3000 دینار ان کو دیے جو جن لوگوں کا کوہ علموت پہ قبضہ تھا پہلے سے, اور کہا جی کہ یہ قبضہ چھوڑ دیں, وہ یہاں سے نکل جائیں, یہ ہمیں دے دیں, اور یہ 3000 دینار لینے, اگر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ. اب میں نہیں جانتا یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, کیونکہ تاریخ اور افسانے میں کہیں نہ کہیں کچھ لائن ڈرا کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ کوہ علموت پہ گئے, انہوں نے وہاں وہ ایک قلعہ بنایا, وہاں رہے. اور اب ان کا بیک گراؤنڈ یہ کہ بیسکلی ان کے والد تھے یمن سے. اچھا, حسن بن صبا کے جو والد تھے وہ یمن سے تھے, اور ہمارتک جو کنگز تھے صدرن عربیہ میں, ان کے جانشینوں میں سے آتے تھے. ان کے والد جوڈازم پریکٹس کرتے تھے, لیکن حسن بن صبا خود مسلمان ہوئے اور اسماعیلی ہوئے, اور پھر نظاری اسماعیلی ہوئے. وہ جن کے والد تھے, جو کنگز کی جو لڑی تھی جس سے وہ تعلق رکھتے تھے, انہوں نے ایک گڑبڑ یہ کر دی کہ ایک کرسچن انکلیو کو مار دیا. کہ مٹ بھیڑ ہوئی کسی طریقے سے, ایک کرسچن انکلیو تھا, اس کو مار دیا. تو جو ایتھوپین ایکزومائٹ کنگڈم ہے اس کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے, جس کی وجہ سے ان کی وہ جو کنگ شپ تھی وہ ختم ہو گئی, لوگ تتر بتر ہو گئے. حسن بن صبا ایک ریڈیکل پریچرز کا ایک شہر تھا رے, وہاں چلے گئے. وہاں جا کے ان کی ملاقات ایک دائی سے ہوئی جن کا نام ہے زراب. اچھا, یہ کنٹری کون سی ہے؟ یہ پرشیا. وہ پرشیا آ گئے ہیں یہاں. اب جو ان کی اسماعیلی پریچر تھے امیر زراب, ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی ٹیچنگ سے بہت متاثر ہوتے ہیں. ان کی ٹیچنگ سے متاثر ہو کے ہی اسماعیلیت کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن مستنصر باللہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے 2 بیٹے ہیں, نزار, امام نزار اور مستعلی. اس زمانے میں جو ان کے ایک فوجی جرنیل تھے, انہوں نے امام نزار کو پیچھے رکھتے ہوئے, ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بات, پیچھے رکھتے ہوئے مستعلی کو فاطمی حکومت دے دی. تو نزار کے جو فالوورز تھے, امام نزار کے جو فالوورز تھے, وہ وہاں سے کوچ کر گئے. ان کے جانشینی کے معاملے کے اوپر ایک کانفلکٹ ہوا تو وہ ایران کی طرف سیٹل ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ حسن بن صبا ایران کی طرف یا ایران میں سیٹل کرنے کے لیے یا نظاریوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اخلاقی بنیادوں پہ یا مسلکی بنیادوں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نظاری اسماعیلی مسلک انہوں نے قبول کیا اور انہیں سپورٹ کیا. یہاں تک تو یہ بات ہے. یہ ہمارے جو اسماعیلی بھائی ہیں آج کے دنیا میں, وہ حسن بن صبا کو ایک جیتا جاگتا تاریخ کا ایک ایسا کردار سمجھتے ہیں جنہیں مستنصر باللہ نے حجت کے لیے, دعوت کے لیے دائی مقرر کیا, اور وہ کوہ علموت پہ جا کے بیٹھے, جو انہوں نے خریدا تھا کوہ علموت یا لیا تھا 3000 دینار کے بدلے. اب جو افسانوی رنگ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ جو کوہ علموت ایک عمودی چٹان کے اوپر بہت دور کہیں جیسے ماچو پچو کے پہاڑ ہیں, جیسے کوئی ہمالیہ کا ٹاپ ہے, جیسے وہاں کہیں وہ بنا ہوا تھا وہ حجرہ, اور وہاں تک آنے کے لیے وہ دور سے دیکھا کرتے تھے کہ بندہ کون آ رہا ہے. اگر تو وہ کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جس سے وہ ملنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ناپسندیدہ شخص آ رہا ہے تو سب پتھر پھینکنا شروع کر دیا کرتے تھے اور وہ بندے کو وہیں سے بھگا دیا کرتے. اچھا, یہ لکھا ہوا ہے کہیں پر؟ یہ سب لکھا ہوا ہی, لیکن اب یہ افسانوی رنگ ہے, اب ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ اگر ہم اسماعیلی
مکتبہ فکر کی نظر سے, اسماعیلی مسلک کی نظر سے حسن بن صبا کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ظاہر بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے اس زمانے میں ایک حق سچ کا ساتھ دیا جب بہت دگرگوں حالت تھی, بہت لڑائی جھگڑے تھے, بہت ناگفتہ حالت تھی فاطمی سلطنت کی. پھر سب سے بڑی بات, سلجوق کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا تھا, سلجوق کا حملہ ہونے والا تھا. سلجوق کمر باندھے کھڑے ہوئے تھے, تہس نہس کرتے ہوئے آ رہے تھے ادھر ادھر کے علاقوں کو. سلجوق کے حملے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک آرمی تیار کی, ایک گروپ تیار کیا, ایک فدائین جتھا تیار کیا. یہاں پھر ایک اور رنگ ہے, فدائی ہونا یا ایک سوچنے سمجھنے والا ایک جنگجو ہونا, اس میں فرق ہے. کیونکہ جو اگر ہم انہیں فدائی کہتے ہیں تو پھر وہ جو اس کے جو افسانوی رنگ ہیں حسن بن صبا سے متعلق, پھر آپ کو ماننا پڑے گا وہ حشیش کھلاتے تھے یا اور وہ ایک پوشن انہیں کھلایا کرتے تھے, جس کے بعد وہ ایک عرضی جنت میں لے جایا کرتے تھے. اس عرضی جنت میں حوریں پھرا کرتی تھیں, خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں, اور وہ بتایا کرتے تھے اپنے فدائین کو کہ دیکھو اگر تم اس دنیا, یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہ دنیا عارضی ہے, اگر تم اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلے جاؤ گے اور کسی بڑے مقصد کی خاطر جاؤ گے قربانی دیتے ہوئے, تو یہ سب کچھ تمہیں ملے گا. یہ افسانوی رنگ ہے. ٹھیک ہے, اس پر اسماعیلی کیا کہتے ہیں؟ اسماعیلی اس بات کو نہیں مانتے. اسماعیلی انہیں اپنا بزرگ تصور کرتے ہیں, امام کا مقرر کیا ہوا داعی تصور کرتے ہیں. وہ اس تصور کو نہیں مانتے کہ انہوں نے کوئی خدا نخواستہ عرضی جنت بنائی ہوئی تھی اور وہاں عورتیں تھیں اور وہ لوگوں کو حشیش پلایا کرتے تھے اور انہیں نشے میں لے جا کے ان سے کچھ قتل و غارت کروایا کرتے تھے. لیکن ہاں یہ درست ہے, یہ بات مانتے ہیں ہمارے جو اسماعیلی بھائی بھی ہیں کہ انہوں نے ایک جتھا تیار ضرور کیا ہوا تھا, اور اس جتھے سے اپنے ڈیفینس کے لیے, یعنی اسماعیلیوں کے ڈیفینس کے لیے, وہ قتل بھی کروا دیا کرتے تھے. اور تاریخ کے مطابق کوئی 50-60 قتل ان لوگوں نے, جو ان کے ایک مسلح لوگ تھے, جو اپنے دفاع کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے شہزادوں کو یا کسی ایکسٹریمسٹ بندے کو جو کہ مخالف مسلک سے تعلق رکھنے والا تھا. وہ 50-60 لوگ ہیں جن کو انہوں نے قتل کروایا, اور ان کا خوف آس پاس کے علاقوں میں بیٹھا. لیکن اس کی بہت ٹھوس وجہ ہے, اس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے. وہ تاریخ ہے پرسیکیوشن کی. ہم ڈسکس کریں گے ابھی کہ 8ویں صدی میں, 9ویں صدی, 10ویں صدی, 11ویں صدی, 12ویں صدی, 13ویں صدی, ان تمام ادوار تک, جب تک کہ چنگیز خان کا حملہ نہیں ہو جاتا, جب تک صلاح الدین ایوبی کا حملہ نہیں ہو جاتا, مملوک کا حملہ نہیں ہو جاتا, سلجوق کا حملہ, اس وقت تک ان کی پرسیکیوشن جاری رہی. مطلب حملے کے بعد تو فاطمی امپائر ہی ختم ہو گئی, پھر تو انہیں دور صدر میں جانا پڑا, چھپنا پڑا, اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دینی پڑی. لیکن اس دوران میں بھی جب وہ حکومت میں تھے یا حکومت میں آ رہے تھے, اس وقت بھی مسلسل انہیں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا. اب ایک مسلسل جو پرسیکیوشن ہے وہ آپ دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں بھی, آج سے ہمارے قریب کی دنیا میں بھی, وہ آپ کو زیادہ انویگریٹ کرتی ہے, وہ زیادہ یونیفائی کرتی ہے, وہ اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ انہوں نے اگر 50-60 قتل کیے یا نہیں کیے, ہم صرف اس کا ایک آبجیکٹیو انالیسس کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا نا, ہم نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو دیکھا, سکھ دور کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں, ان کی یونٹی میں, ان کے اکٹھا ہونے میں, ان کا مسلح ہونے میں, ان کا اپنے ڈیفینس کی خاطر ریئیکٹ کرنے میں بہت بڑا عمل جو تھا, بہت وہ مغلوں کے آپریشن کا تھا, ظلم کا تھا, جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی, جو پرسیکیوشن ہوئی تھی ان کی. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں اسماعیلیوں کے اندر بھی. فٹزگرالڈ ہے, اس نے انٹروڈکشن ٹو رباعیات لکھی, عمر خیام کی رباعیات کا تعارف لکھا. اچھا, کیا کہتے ہیں اس میں؟ اس تعارف میں انہوں نے 3 دوست بتائے. وہ دوست ہیں, ایک عمر خیام ہے, ایک نظام الملک ہیں, اور ایک حسن بن صبا ہیں. اچھا, وہ تینوں دوست اسٹرگل کے دور سے گزر رہے ہیں, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم میں سے جو پہلے کچھ بن جائے گا وہ دوسرے کی مدد کرے گا. اب عمر خیام تو بہت بڑے شاعر بھی تھے, بہت مفکر بھی تھے, سائنٹسٹ بھی تھے, ہم سمجھ جانتے ہیں. اور نظام الملک جو تھے وہ وزیر تھے ایک سلطنت کے, اور عباسی سلطنت کے, اور حسن بن صبا ہیں. اب نظام الملک بڑی جلدی وزیر بن جاتے ہیں تو بہت انفلوئنشل ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری افسانہ چل رہا ہے, یہ سب افسانہ جو ہو رہا ہے, تو بہت انفلوئنشل ہو جاتے ہیں.
تو ان کے پاس حسن بن صبا جاتے ہیں ملنے کے لیے کہ انہیں بھی کچھ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف تو وہاں کچھ ادھر بھی پھینک کے جائیں. لیکن نصیر الدین طوسی جو ہے وہ ان سے بچتا ہے اور جان چھڑواتا ہے, ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا, بلکہ وہ ان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ چلے جائیں, تاکہ وہ یہاں رہیں ہی نہ. ایونچولی وہ حسن بن صبا وہاں سے چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہت ہرٹ ہوتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. پھر باقی وہ آگے تاریخ کار وہ ایک شخص سے ملتے ہیں جو انہیں مائل کرتا ہے خاص مسلک کی طرف, اور ایونچولی وہ جو وزیر ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. اچھا, جس نے قتل کیا وہ فدائی تھا؟ کہا جاتا ہے کہ فدائی تھا. کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو طاہر ارانی وہ فدائی تھے, انہوں نے قتل کیا, اور ہم بھی مانتے ہیں کہ 50-60 قتل تو انہوں نے کیے کم از کم. اس میں ظاہر ہے اس وزیر کا بھی قتل ہوگا. تو اب میں بتانا چاہ رہا ہوں افسانہ اور تاریخ کیسے آپس میں گندے ہوئے ہیں. ابو طاہر ارانی اب وہ فدائی تھے یا نہیں تھے؟ اگر میں کہوں گا فدائی تھے تو ہو سکتا ہے ہمارے جو اسماعیلی بھائی ہیں وہ نہ مانیں. اگر میں کہتا ہوں کہ وہ فدائی تھے تو کیونکہ وہ تو فدائین کے اس تصور کو مانتے ہی نہیں ہیں نا, تو ہم کیوں کہیں گے وہ فدائی تھے؟ لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے, افسانوی رنگ میں لکھا ہوا ہے, تاریخی رنگ میں نہیں لکھا ہوا, مسلکی رنگ میں بالکل نہیں لکھا ہوا. تو ہم بھی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ساتھ تو وہ یہ نہیں چلا سکتے نا کہ اس کو آپ تاریخ کی نظر سے دیکھیں, اس کو افسانے کی نظر سے دیکھیں. ہم تو ہر طرح کا موقف سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جن کتابوں میں یہ باتیں لکھی جاتی ہیں وہاں پر یہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف افسانوی کہانیاں ہیں؟ بٹ سب مینشن نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھیے ایک ناول کی ٹیکنیک ہے ہسٹری ناول. شمس الرحمان فاروقی صاحب نے لکھا کئی چاند تھے سر آسماں, ایک ہسٹری ناول ہے. اس میں جو واقعہ ہے نواب شمس الدین خان کا, ان کی جو مسز ہیں مرزا داغ کی والدہ, ان کی شادیاں, وہ کہیں وہ تاریخ ٹھیک ہے, کہیں اس کے اندر افسانوی رنگ ہے. یہ تو ناولسٹ کے ذہن رسا پہ ہے نا کہ وہ کیسے ایک تاریخ کی کہانی کو لے کے کس طرح سے اپنے تخیل سے اسے بنتا ہے کہانی کو. وہ یہ تھوڑی بتائے گا کہ یہ اسے حقیقت نہ سمجھیں. یہ ڈرامے میں تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تمام کردار فرضی ہیں, خدا کے لیے انہیں حقیقت مت سمجھے گا. لیکن کتابوں میں نہیں, جو کتاب پڑھنے والا تو ایک زرخیز ذہن والا آدمی ہوتا ہے نا, وہ ڈرامہ دیکھنے والے سے زیادہ زرخیز ذہن والا آدمی ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے, افسانہ کا ہے. اور جب مارکو پولو کی بات ہے, مارکو پولو تو ہسٹری لکھ رہے تھے, وہ تو اپنے ٹریولاگ لکھ رہے تھے. وہ ہاں اعتراض یہ کہ خود تو مارکو پولو صحت میں نہیں تھے, وہ بہت بعد میں وہاں گئے, انہوں نے وہ کہانیاں سنی اور سننے کے بعد اسے ایک افسانوی رنگ دے دیا. شاید اس لیے دیا ہو کہ جہاں انہوں نے کتابیں بیچنی ہیں, جہاں کتابیں جانی ہیں, وہاں لوگ شوق سے یہ کہانیاں سنیں گے, پڑھیں گے. منجن بک جائے. اس کی ایک وجہ, اس کی وجہ کہ جو عربس کے ہاں ہم نے دیکھا کہ تخیل کی بہت بڑی پرواز ہے. ان کے ہاں مافوق الفطرت کہانیاں ہیں اور طلسماتی کہانیاں ہیں, لارجر دین لائف کہانیاں ہیں. تو مارکو پولو بھی ظاہر ہے ان کہانیوں کو لے کے چل رہے ہوں گے. لیکن ایک اور کتاب بھی ہے حسن بن صبا کے سلسلے میں. جب 1124 میں حسن بن صبا فوت ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, طبعی موت فوت ہوتے ہیں. 1256 میں حملہ ہوتا ہے ہلاکو خان کا. یہ ہم بات کر رہے ہیں کوہ علمود کی. ہلاکو خان کے ساتھ ایک صاحب ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی, ان کا نام ہے عطا ملک جوینی, جو ہلاکو خان کی فوج کا حصہ تھے. وہ فوت ہو چکے ہیں, انہیں کوئی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے فوت ہوئے. اور 1256 کے اندر اٹیک ہو رہا ہے کوہ علمود پہ. کوہ علمود میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے. یہ لکھ کون رہا ہے؟ یہ وہ جو ہلاکو خان کے ساتھ آیا ہے رائٹر عطا ملک جوینی. کتاب کا نام ہے تاریخ چاہ گشائی. وہ لکھتے ہیں کہ بہت شاندار ایک لائبریری تھی وہاں. میں نے اس لائبریری سے اپنی مرضی کی چن کے کتابیں نکالی جو میں پڑھنا چاہتا تھا. وہ کتابیں میں نے حاصل کی اور جو باقی بچ گئیں ان کو میں نے جلا دیا. یہ رائٹر لکھ رہا ہے عطا ملک جوینی, جو ہلاکو خان کے ساتھ اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے اٹیک کیا, تیغ کر دیا ہر چیز کو, کتابوں کو بھی جلا دیا اور خود لکھ بھی دیا کہ میں نے یہ جلا دیا. اب ان کو دیکھا جائے, اس ریفرنس کو دیکھا جائے تو بالکل ہی اور شکل سامنے آتی کہ وہ کوئی بہت ہی باعلم آدمی تھے, بہت پڑھے لکھے, ظاہر ہے ہوں گے, دائی تھے تو ہوں گے, کتابیں اکٹھی کی ہوئی تھیں, لوگوں کے ذہنوں کو سیراب کرتے تھے.
تو یہ بالکل مختلف کہانی ہے. فٹز گریالٹ کی کہانی پڑھیں بالکل مختلف ہے. مارکو پولو کی کہانی پڑھیں بالکل مختلف ہے. اگر آپ اسماعیلی جو ہسٹورینز ہیں جیسے وہ لیتے ہیں ان کو، وہ بڑی ایک ان کے ساتھ تقدیس بھی وابستہ کرتے ہیں بہت محبت. ہاں ایک اور بڑی اہم چیز اسماعیلی ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں کہ حسن بن صبا نے اپنے 2 بیٹوں کو سزائے موت دے دی تھی. کہیں لکھا ہوا 2 کو دی، کہیں لکھا ہوا 1 کو دی. کس بات پہ؟ ایک تو نشے کا معاملہ تھا. اچھا. نشے کی لت میں پڑے ہوئے تھے. اب نشے کی لت میں بیٹا پڑا ہوا ہے، اور ایک ہے ان کے بیٹے سے قتل ہو گیا تھا، اس قتل کی پاداش میں اسے سزائے موت دی گئی. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو قتل ہے بعد میں ثابت ہوا کہ وہ بندہ بے گناہ تھا، یعنی ان کا بیٹا بے گناہ تھا. کہیں 2 بیٹوں کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سزائے موت دی، کہیں 1 بیٹے کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سزائے موت دی. اچھا. تو یہ بھی حسن بن صبا ہی ہیں، یہ بھی ہسٹری ہے. اس کے بعد جو دوسرا اعتراض آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ہم نے ادوار کی بات کی، اسماعیلی نہیں مانتے انہیں. ادوار کا جو معاملہ ہے، جو 7 ادوار کا آپ نے ذکر کیا تھا، وہ کیا چیز ہے؟ اچھا، یہاں بھی بڑھ صاحب ایک بات سمجھنی ہوگی بہت باریک بینی سے. وہ یہ کہ اسماعیلی یا کچھ ایسے مسالک ہیں جو بہت آرتھوڈاکس نہیں ہیں، اور جو آرتھوڈاکس نہیں ہیں ان میں ہمیشہ رجوع کرنے کی، تعویل کرنے کی، آرگیو کرنے کی، نئے حالات و واقعات کے مطابق تشریح کرنے کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے. اسلام میں بھی ہے، اور ہمارے بہت سے شارحین وہ تشریح کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں وقت اور زمانے کے مطابق، اس میں بھی ہے. ادوار کا جو تسلسل تھا وہ بہت لمبے، اور یہ مانتے ہیں اسماعیلی بھائی، یہ مانتے ہیں کہ ادوار کو کسی زمانے میں وہ مانتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا، اس چیز پہ وہ یقین رکھتے تھے. ہم نے کہا کہ 7 ادوار میں تقسیم کرتے، اور یہ دور ششم ہے جس میں ہم ہیں، دور ہفتم ابھی آئے گا. ہم نے یہ کہا ہاں 7 ادوار کی حد تک یہ بات درست ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر 6 پیغمبروں کے بعد جو 7واں پیغمبر ہے وہ قائم القیامت ہوتا ہے. اچھا. یعنی وہ ایک گرینڈ نیریٹو لے کے آتا ہے. وہ پچھلے جو نیریٹیوز ہیں وہ ان کی تشریح کرتا ہے، وہ دنیا کو ایک نئے ایڈیولوجیکل آرڈر کے تحت پیش کرتا ہے. اچھا، اب اسماعیلی حضرات وہ ادوار والی اس تقسیم کو نہیں مانتے، کسی زمانے میں مانتے رہے ہیں. یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہسٹری ڈسکس کر رہے ہیں نا، کہ وہ جو اسماعیلی ہیں وہ ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، تو بھائی ہم تو کوئی 8ویں 9ویں 10ویں 12ویں 11ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں تو آپ مانتے تھے، اب آپ نہیں مانتے، تو اب ہم بتا رہے ہیں کہ اب نہیں مانتے اس کو. اچھا، اس بارے میں آپ کی اسماعیلی کمیونٹی کے جو اسکالرز ہیں ان سے بات ہوئی؟ ہاں بالکل، میرے تو دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، اور بڑی محبت سے رہنمائی فرماتے ہیں وہ. تیسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ اسماعیلیوں کے اندر جو غائب امام ہیں ان کا تصور نہیں ہے. اصل میں اسماعیلی اپنی ہسٹری کے اندر کیا لکھتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں، یہ بات سمجھنے میں میرا خیال ہے کہ تھوڑی غلطی ہوئی، یا ہمارے بتانے میں غلطی ہوئی. جب ہم کہہ رہے تھے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ غائب امام، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو امام مہدی جنہوں نے آنا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور نجات دہندہ ہوں گے. ہم ان کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے تھے دور صدر میں جو غائب امام تھے. اسماعیلی یہ کہتے ہیں کہ دور صدر جو تھا اس میں وہ دنیا سے خدا نخواستہ غائب نہیں تھے. جو پردہ کیا ہوا تھا وہ لوگوں سے کیا ہوا تھا، عوام سے کیا ہوا تھا، چھپے ہوئے تھے، اور اس کی کوئی بڑی ریزن تھی، بڑی ٹھوس وجہ تھی جو دور صدر. تو ہم جن کی بات کر رہے تھے وہ دور صدر کے امام ہیں، امام مہدی نہیں تھے. اور نظاری اسماعیلیوں کے ہاں حاضر امام کا تصور ہے، غائب امام کا تصور نہیں ہے. اچھا، جو نان اسماعیلی ہیں وہ بھی اعتراضات کرتے ہیں. جو اسماعیلی کمیونٹی ہے، جیسے پرنس کریم ہے، پرنس رحیم ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو شادیاں کی وہ نان مسلم ہیں، ان سے شادیاں کی. میں نے وہ کامنٹس میں پڑھے ہیں وہ اعتراضات. ایک تو یہ کہ اعتراضات ہم پہ نہیں ہیں، یہ ہز ہائنس پہ ہے اور نان اسماعیلیز نے کیا ہے. لیکن میرا خیال اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہز ہائنس نے یا جو امام ہیں، حاضر امام بھی جو ہیں، انہوں نے جب شادی کی، ایک تو میرا خیال وہ خواتین جن سے شادیاں کی وہ اہل کتاب ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان ہوئی ہیں. ایسی ہے، نام بھی چینج ہوا، اور نام بھی چینج ہوئے ہیں.
ہاں یہ ایک اعتراض ضرور تھا جو کہ تھوڑا ایک ٹرکی سا اعتراض ہے کہ اگر وہ خاتون ڈیورس لے لیتی ہیں اور وہ اپنے مذہب میں واپس چلی جاتی ہیں تو یہ بچے اگر چھوٹے ہوں اور یہ خاتون کے پاس جا کے رہنا چاہیں تو امامت کیسے منتقل ہوگی ان کی طرف. یہ ایک اعتراض تھا جو کہ بڑا ایک ٹرکی سا اعتراض ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب تک کیونکہ ایسا ہوا نہیں ہے. جیسے جو حاضر امام ہیں ان کی بھی ڈیورس ہو چکی ہے 2022 میں, ان کے جو 2 بیٹے ہیں وہ ان کے پاس ہی رہتے ہیں. اب تک ہوا نہیں ہے لیکن جب ہوگا میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اسماعیلی بھائی ہیں وہ اتنا فہم اور اتنی فراست رکھتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ان کے یقیناً پاس ہوگا. اچھا ویسے کوئی اب تک ایسے امام گزرے جنہوں نے امامت ان کو ملی ہو اور انہوں نے معذرت کر لی ہو امامت لینے سے؟ اچھا یہ میں نے بالکل ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی کیونکہ ہمارے ہاں میرا خیال تھا کہ دیکھیے بشر ہے نا, انسان ہے, کہیں نہ کہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے جو امامت کی ذمہ داری ہے. میرا خیال تھا کہ کہیں ایسا ہوگا کہ کسی نے کسی لالچ میں, کسی خود غرضی میں, یا تارک و دنیا ہونے کے لیے, یا جھنجھٹ نہ پالنے کی خاطر, یا کسی خاتون کے لیے کسی بھی وجہ سے انکار کر دیا ہوگا کہیں نہ کہیں. لیکن مجھے فرحات دفتری کی کتاب میں کہیں بھی کوئی ایک بھی امام ایسے نہیں ملے جنہیں امامت کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہو اور انہوں نے انکار کر دیا ہو. اس سے ایک بات بہت زیادہ سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ جسے امام نے چنا امامت کے لیے وہ فیصلہ ٹھیک تھا کیونکہ کسی نے انکار نہیں کیا, یعنی ٹھیک آدمی کو چنا, اور جسے چنا گیا اس نے اپنے فرائض منصبی نبھائے. اچھا وہ چاہے دور صدر میں رہ کے نبھائے, چاہے وہ معتوب ہوئے, چاہے خدا نخواستہ مطعون ہوئے, لیکن جو بھی ہوا انہوں نے اپنے فرائض نبھائے. یہ ایک 50ویں امام ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ہیں. کہیں بھی ہمیں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی. یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی ریسنٹلی ہز ہائنس پرنس کریم ان کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد پرنس رحیم جو ہیں وہ 50ویں امام بنے. ان کو پتہ تھا پرنس رحیم کو کہ انہوں نے امام بننا ہے؟ نہیں, یہ ایک زمانہ تھا جب نص کیا کرتے تھے اور سب کو پتہ ہوتا تھا, یا کم از کم آخری وقت میں کہیں نہ کہیں نامینیٹ کر دیا کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ سیلڈ ہے. اب جو امام ہیں بلکہ اب تو ایک بینک اور لاکر اور وہاں بہت خفیہ رکھا ہوتا ہے, نامینیشن کو نامینیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے. تو یہ جو اب حاضر امام ہیں ان کی جو نامینیشن ہوئی تھی وہ بھی آغا خان چہارم کی وفات تک کسی کو پتہ نہیں تھی. اچھا, آغا خان چہارم کی وفات پہ وہ سیلڈ کھولی گئی اور پھر پتہ چلا کہ یہ نامینیٹڈ ہے. اچھا ویسے ہمیں اسماعیلیوں کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسے امام ملتے ہیں کہ وہ امامت انہیں ملی, اپنے منصب پر فائز ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے امامت کو چھوڑ دیا؟ نہیں, ہمیں کہیں بھی امامت کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ملا. کیونکہ ہاں یہ ضرور ہوا کہ یا تو امامت قبول کی اپنے فرائض نبھاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے, یا طبعی عمر پائی اور فوت ہو گئے, وصال کر گئے, یا قتل ہو گئے, بہت سو کو زہر دیا گیا. ہمارے پاس پوری ایک وہ ہمیں نظر آتا ہے پرسیکیوشن کی ایک پوری تاریخ ہے جس میں زہر بہت بار دیا گیا. جناب یہ موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو زہر دیا گیا. یہ تو ضرور ہوا, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امامت کا منصب لیا اور اس کے بعد کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہو. اچھا, اسماعیلی ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسے امام گزرے ہوں جنہوں نے امام بننے کے لیے انفلوئنس کا استعمال کیا ہو؟ بٹ صاحب دیکھیں, اگر آپ نظاری اسماعیلی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مستعلی نے انفلوئنس کیا. اچھا, کہا جا سکتا ہے کہ مستعلی ابو الفضل کے داماد تھے, اس لیے انہوں نے استعمال کیا اس اثر و رسوخ کو. اسماعیلی نظاری یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مستعلیوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی, امامت کی ذمہ داری سونپی گئی, کیونکہ وہ تو یہ نہیں مانتے کہ امام نزار کو نامینیٹ کیا گیا تھا, نص ان کے اوپر کی گئی تھی. ان کے خیال میں تو یہ کہ انہوں نے مستعلیوں نے, کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ان کا یہ حق بنتا تھا, وہ ان حالات کو سنبھال سکتے تھے, وہ زیادہ گرفت رکھتے تھے ان حالات پہ قابو پانے کی, تو انہوں نے وہ ذمہ داری سنبھال لی. اب یہاں کنٹروورسی ہے, ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. بہرحال یہ ایک مسلکی کانفلکٹ ہے.
اسماعیلی تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جو امام ہیں، حاضر امام، وہ ناراض ہوئے ہوں اپنی ہی کمیونٹی سے؟ ہاں جی، ایسے واقعات ہیں جس میں وہ ایز اے ہول کمیونٹی سے تو ناراض نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے ناراض ضرور ہوئے. اب تو ان کے کچھ سسٹم بدل گئے. پھر ہم واضح کرتے رہیں، آج کے جو اسماعیلی ہیں ان کے سسٹم بہت ڈیولپڈ ہیں. اچھا. ان کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ان کی ہائرارکیکل آرڈر ہے، ان کے پیغامات کا سلسلہ یا آئین بنا ہوا ہے جس کے مطابق وہ چلتے ہیں. کچھ کوڈز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں زندگی میں، جو کہ اب ہے، جو کہ اب نہیں تھے. ماضی میں نہیں تھے. ماضی میں امام کی ججمنٹ یا امام کا جو سمجھنا کسی کو غلط صحیح، وہ امام ہی کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوا کرتا تھا. اب بھی ہوتا ہے، اب بھی امام ہی کا فیصلہ ہے، لیکن اب امام تک جو رسائی ہے وہ مل جاتی ہے، انہیں بتا دیا جاتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اب اپنے آئین کے مطابق زیادہ فیصلے کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب امام مہدی، عبید اللہ مہدی، جب فاطمی خلافت کی بنیاد رکھنے کے لیے تیونس گئے تو ان کے جو دستے راست تھے عبداللہ شیعی، کہا جاتا ہے کہ فاطمی خلافت کی بنیاد رکھنے کے لیے بڑا اہم کردار عبداللہ شیعی نے ادا کیا تھا. اتنا اہم کردار ادا کیا تھا کہ جب خلافت قائم ہو گئی تو عبداللہ شیعی کو اور ان کے بھائی ابو العباس کو لوگوں نے برگلانا شروع کر دیا کہ حکومت کرنے کا حق تو آپ کا بنتا تھا، تو آپ نے حکومت امام مہدی صاحب کو کیوں دی. کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ شیعی ان باتوں میں آ گئے اور کچھ سازشیں ابو العباس نے کرنا شروع کر دی جو کہ ان کے بھائی تھے. اچھا. جس پہ امام سخت ناراض ہوئے اور انہیں سزائے موت دی. اچھا، امام نے سزائے موت بھی دی ہوئی ہے؟ سزائے موت دی. سزائے موت دینے کے بعد ان کا نماز جنازہ بھی خود پڑھایا اور یہ کہا کہ عبداللہ شیعی راستے سے بھٹک گئے تھے، اچھے انسان تھے لیکن غلط ہاتھوں میں چلے گئے تھے. تو یہ تو بہت بڑی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے سزا دینے کی. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ ایک کمیونٹی کو کوئی خدا نخواستہ سزا دینے کا واقعہ، تو وہ ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا. اچھا، اسماعیلی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی امام کو بھی سزا دی گئی ہو؟ نہیں، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی امام کو. ایک پہلی بات تو ہے کہ سزا کیوں ہونی تھی، پھر کس نے دینی تھی، کیونکہ امام ایک معصوم آدمی ہے بیسکلی، اور ان کے اوپر ایک اتفاق بھی ہوتا ہے. تو اور اگر وہ خدا نخواستہ کسی غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہوں گے تو انہیں نامینیٹ ہی نہیں کیا جائے گا. یہ میں بات کر رہا ہوں اسماعیلی نظریے سے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے اسماعیلی بھائیوں کا جو نظریہ ہے کہ امام تو ہوگا ہی وہ جس پہ سب کا اتفاق ہوگا کہ وہ اخلاقی طور پہ ایک بلند مرتبت شخص ہے، وہ ایک متقی ہے، پرہیزگار ہے اور سمجھ بوجھ رکھنے والا، ذی شعور، ہوش مند ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جس امام نے اسے نامینیٹ کیا ہے وہ غلط نہیں کہہ سکتے، وہ غلط آدمی کو چن نہیں سکتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایسے بہت سے امام ہیں جنہیں ان کے بہت قریبی لوگوں نے زہر دے دیا. پھر ایسے بہت سے امام ہیں جو خلیفہ وقت کے ہاتھوں معطوب ہوئے، شہید ہوئے، جان سے گئے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ کسی اخلاقی بنیاد کے اوپر کسی امام کو سزا دینے کا کمیونٹی کی طرف سے کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، ویسے وہ کون سے امام ہیں جنہوں نے حق کی آواز کے لیے اپنی جان دی ہو؟ سب سے پہلے تو حضرت امام جعفر صادق کے بعد جناب اسماعیل نامینیٹ ہوئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اسماعیل کو حضرت امام جعفر صادق نے خود مدینہ سے باہر بھیجا، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ انہیں معطوب ٹھہریں گے وہ. اور خود امام جعفر صادق کے بارے میں بھی یہ الیجڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا. اچھا. اور پھر جیسے ہم نے بات کی کہ جناب موسیٰ کاظم کو بھی زہر دیا گیا اور بڑے قریبی لوگوں سے دلوایا گیا زہر. تو ریشہ دوانیاں آس پاس کے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے امام کو زہر دینا یا امام پہ قاتلانہ حملہ کرنا، انہیں شہید کر دینا، یہ تاریخ ہمیں اس طرح نظر آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد بن اسماعیل وہ مدینہ سے پرشیا چلے گئے. ان کے جو بیٹے تھے امام عبداللہ بن محمد جو اگلے امام تھے، اور پھر امام احمد بن عبداللہ جو ان کے بعد آئے، اور پھر جناب حسین بن احمد. یہ جو تین امام تھے محمد بن اسماعیل کے بعد، یہ تینوں دور صدر میں رہے.
اچھا. یہ سامنے نہیں آئے. ظاہر اس پرسیکیوشن کی وجہ سے جو ہو رہی تھی. اسماعیلی تاریخ کے اندر جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ان کی پرسیکیوشن کیوں سٹارٹ ہوتی ہے اور کب تک ہوتی ہے؟ پھر ہمیں اسماعیلی کمیونٹی کی جو پرسیکیوشن ہے وہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں ہر صدی میں نظر آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ڈسیڈنٹ تصور کیے جاتے ہیں. ان کے خیالات یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہمیشہ. کم لوگ تھے نا, اور راشنل انٹرپریٹیشن ہوتی تھی چیزوں کی. جو آرتھوڈاکس انجنکشنز تھے ریلیجن کے, ان سے ذرا ڈیویٹ کرتے تھے اور کوئی حالات و واقعات کے مطابق انٹرپریٹ کر کے نئے اسالیب اپناتے تھے مذہب سے متعلق. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس لیے جو خلفائے وقت تھے وہ پرسیکیوشن کی طرف گئے. اور صرف خلفائے وقت ہی نہیں گئے, ان کی پرسیکیوشن میں بہت زیادہ اہم کردار مفکروں نے بھی ادا کیا ہے. کچھ ایسے مفکرین بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جب اسماعیلی کمیونٹی نے خلیفہ وقت کے ساتھ یا کو ایگزسٹ کرنے کے کوئی عہد و پیما کیے, تو کچھ مفکرین بیچ میں آ گئے جنہوں نے اس اگریمنٹ کو قبول نہیں کیا اور بھڑکایا انہوں نے خلیفہ وقت کو. امام عبداللہ المہدی کو ہم دیکھتے ہیں 881 سے 934 کا جو دور ہے, اس میں وہ سین میں ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی وہ 3 اماموں کے بعد ہمیں امام عبداللہ مہدی نظر آتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایک دم سے پھر پرسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے, پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے, مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ یمن میں ابن ہوشم ان کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن یہ وہاں نہیں جاتے بوجو, کیونکہ یہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتے سچویشن کو. تو یہ امام مہدی کے ہمیں نظر آتا ہے کہ 10ویں صدی عیسوی میں ایسے پرسیکیوشن ان کی ہوتی ہے. مارا پیٹا جاتا ہے, امپریزن کیا جاتا ہے, قتل و غارت کی جاتی ہے. امام المہدی کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں امام القائم بالامر اللہ. اس دور میں ہمیں خارجی نظر آتے ہیں. ان خارجیوں نے تو ان کو بلکہ قلعہ بند کر دیا تھا, محاصرہ کر لیا تھا ان کا, بہت لمبا چوڑا محاصرہ کر لیا, اور انہیں بہت اذیتیں دی گئیں اس زمانے میں, اور یہ 10ویں صدی ہی ہے. اچھا, تو پھر تاریخ کے اندر کوئی ایسا وقت آتا ہے جب یہ اسٹیبل بھی ہو جاتے ہیں؟ یہ امام القائم باللہ کے بعد جو کہ 946 عیسوی میں فوت ہو گئے, پھر یہ اسٹیبل ہوتے ہیں, کیونکہ پھر منصور آ جاتے ہیں. کتنے عرصے کے لیے؟ کچھ ڈیکیڈز کے لیے یہ پھر اسٹیبل ہو جاتے ہیں جب منصور آ جاتے ہیں. منصور جو ہیں وہ خارجیوں کا قلع قمع کرتے ہیں, ان سے لڑائی کرتے ہیں, اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ مجھے نامینیٹ میرے والد نے کیا تھا. اچھا. بلکہ وہ ان کی وفات کا بھی وہیں بتاتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور مجھے نامینیٹ کر گئے تھے. یہ بھی امامت کے اندر کہیں ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ ایک امام نے خود بتایا کہ مجھے نامینیٹ کیا تھا انہوں نے. تو امام منصور ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام تھے اسماعیلی, ان پر تو ظلم کافی ہوئے. جو ان کے اسکالرز تھے, مفکرین تھے, ان پر بھی ظلم و ستم ہوئے. بہت ظلم ہوئے, بہت زیادہ ظلم ہوئے. جیسے ہمیں ایک بہت بڑا نام نظر آتا ہے یعقوب سجستانی. اچھا, کون تھے وہ؟ یعقوب سجستانی ان کے مفکر تھے, بہت بڑے, بہت باعلم آدمی تھے. ان کی ایڈیولوگ تھے بہت بڑے. انہیں ایسٹرن پرشیا میں شہید کیا گیا تھا. پھر ہاتون الرازی ایک بہت بڑے مفکر تھے, ان کے فلسفی تھے. پھر ہمیں احمد النصافی نظر آتے ہیں, وہ بہت بڑے تھیولوجن تھے, بہت بڑے مفکر تھے. انہیں بخارا کے اندر شہید کیا گیا تھا. تو اسماعیلی مفکرین پہ بہت ظلم ہوئے. اچھا, جب ان پر اتنے ظلم و ستم ہوتے تھے تو کسی امام نے کہا کہ اس زمین سے کسی دوسرے حصے پر ہجرت کر جائیں. ہجرتیں ہوئی ان میں؟ ہاں, ہمیں جو ماضی قریب میں جو ہجرتیں نظر آتی ہیں وہ تو یوگینڈا اور افغانستان میں نظر آتی ہیں. یوگینڈا سے ہجرت کرنے کے لیے بھی کہا گیا, افغانستان سے ہجرت کرنے کے لیے بھی کہا گیا. لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر مدینہ سے پرشیا کی طرف جو ہجرت ہے, یا ایجپٹ کی طرف ہجرت ہے, یا یہ جو قاہرہ میں جا کے سیٹل ہوئے, یہ ساری ہجرتیں ہی تھیں. کیونکہ جب امام چلے گئے ہیں, دور صدر میں چلے گئے ہیں, تو یہ لوگ ہجرت کرتے تھے اس جگہ سے جہاں, کیونکہ پرسیکیوشن ان کی ایسی ہوتی تھی کہ اسماعیلیوں کے گروپس کو بھی قتل کیا گیا ہے. مطلب جتھے کے جتھوں کو مارا گیا ہے, راہ چلتے لوگوں کو پکڑا گیا اور اسماعیلی جان کے انہیں شہید کیا گیا, مارا پیٹا گیا. پوری کمیونٹی کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. بلکہ ایک تو ایسا بھی حاکم آیا جس نے یہ کہا کہ اگر اس کی قوم میں سے کوئی ان کے ساتھ ایمپیتھائز کرے گا اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے. اچھا, یہ حاکم الوقت کی طرف سے پرسیکیوشن ہوتی تھی یا جو قوم تھی, لوگ تھے, عوام تھے, وہ بھی کرتے تھے؟ عوامی سطح پہ تو 2 بڑے گروپس تھے ہی.
جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ویری سوری ٹو سے، اب یہ تاریخ میں ہے لکھا ہوا کہ اثنا عشری جو لوگ تھے وہ بھی انہیں قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایک ڈائریکٹ تصادم تو اثنا عشری اور اسماعیلیوں ہی کا تھا نا، وہ نظریاتی اختلاف تھا چاہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے ایران میں خاص طور پہ اثنا عشری مفکرین یا اثنا عشری جو لوگ ہیں ان کا ان کے ساتھ تصادم ہوتا رہا ہے۔ اچھا، لیکن ہم ماضی میں تو دیکھتے ہیں کہ ایران نے تو ان لوگوں کو قبول کیا تھا۔ ہاں، ایران نے قبول کیا، بلکہ ایران کے جو قاجار حکومت تھی اس میں تو فتح علی شاہ کی بیٹی کی شادی بھی جناب حسن علی شاہ صاحب سے ہوئی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہی جناب حسن علی شاہ کچھ ذاتی اور کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر قاجار حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بیٹل ہوئی، ایک لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ حکومت مضبوط حکومت تھی، یہ بہت کم لوگ تھے، تو انہیں جانا پڑا، چھوڑنا پڑا ایران کو۔ پھر یہ ایران چھوڑ کے افغانستان آ گئے تھے۔ اچھا، افغانستان سے پھر جب یہاں برٹش گورنمنٹ آئی تو ان کے ساتھ ان کے معاملات درست ہوئے تو پھر یہ ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ ایران میں جب تک یہ رہے اور اثنا عشری مفکرین ان سے رائیولری محسوس کرنے کے باوجود ان کا بال بیکا نہیں کر سکے، اس کی بہت بڑی وجہ پیسہ بھی تھا، تجارت بھی تھی، سوشل ورک بھی تھا، اور اس حکومت کے لیے مراعات لانا بھی تھا۔ تو پرسیکیوشن تو ان کی جاری رہی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔ 11ویں صدی میں دیکھ لیں آپ، 11ویں صدی میں یہاں کیا ہو رہا تھا ہندوستان میں؟ محمود تھے نا، محمود آئے، محمود نے حملہ کیا، جب راجہ جے پال نے جوہر کیا، ہم نے ساری تاریخ لاہور میں ملتان میں اسماعیلیوں کا میسیکر کیا تھا، انہوں نے قتل عام کیا تھا محمود نے۔ کیوں بھائی وہ تو لوٹنے کے لیے آیا تھا، لوٹ کھسوٹ میں سب سے اہم چیز کیا تھی؟ بوٹی، وہ جہاں سے بھی ملے۔ محمود کو تو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو مسلمانوں پہ بھی حملے کرتا تھا اور ہندوؤں پہ بھی حملے کرتا تھا بوٹی حاصل کرنے کے لیے۔ ملتان جب گیا تو اسماعیلیوں پہ اس نے اٹیک کیا۔ یہ اور بات ہے کہ محمود کے دل میں بھی یہ تھا کہ شاید جو اسماعیلی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، جیسے کہ بہت ہی غلط علام ایک تصور یہاں رہا ہے یا تھا کبھی کسی زمانے میں، ایسے ہی وہ بھی تھا، لیکن اس کا مقصد تو خیر بوٹی حاصل کرنا تھا، اس لیے سے امیر معز الدین کے خلاف پرسیکیوشن میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اچھا، 11ویں صدی میں جو اسماعیلی کمیونٹی تھی وہ ملتان تک پہنچ گئی تھی؟ ہاں، ملتان تک تھی، ملتان میں ان کی حکومت تھی۔ جو اسماعیلی رولر تھے ابو الفتح، محمود نے قیدی بنا لیا تھا ابو الفتح کو، وہ اسماعیلی تھے۔ 12ویں صدی میں تو ہمیں نظر آتے ہیں سلجوق، برق یارق اور سنجار، جنہوں نے بہت ہی بروٹل کولڈ بلڈڈ میسیکر کیا تھا اسماعیلیوں کا۔ اچھا، بلکہ یہ برق یارق ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایمپیتھائز بھی کرے گا میرے کمیونٹی میں سے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ عراق میں انہوں نے کوشش کی، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ خلیفہ کے ساتھ معاملات کو طے کر لیا جائے، تو ان کے ایک مفکر تھے ابو الحسن سنجرابی، جنہوں نے صبر تیز کر دیا پورے اس اگریمنٹ کو جو کہ ہو رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمد بن عطاش جو اسماعیلی تھے انہیں امپریزن کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، ان کی بیوہ کو مجبور کیا گیا کہ قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگا کر خودکشی کریں، ان کے جو کمسن بیٹے کو بی ہیڈ کیا گیا، بڑا ظلم کیا گیا۔ ڈمیسکس میں ایل پرسلان نے 6000 نظیری اسماعیلیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ مسلسل پرسیکیوشن ان کی آپ دیکھیں گے ہر صدی میں، ہر جگہ، ہر وقت۔ اگر یہ کہیں حکومت میں رہے ہیں تو پھر بغاوتیں ہوئی ہیں، اگر حکومت سے باہر رہے ہیں تو ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، چھپے رہے ہیں تو انہیں تلاش کیا گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنے کی کوشش ہوئی ہے۔ ہم نے اسماعیلی تاریخ میں تو دیکھا کہ امام ہو یا اسماعیلی کمیونٹی، ان پہ بہت ظلم کیے گئے، لیکن اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر کسی بھی جگہ اگر کوئی جارحیت کی گئی ہو تو اس پر امام کا کیا رد عمل آیا ہے؟ جارحیت ہوئی 20ویں صدی کی جو سب سے بڑی جارحیت تھی وہ تو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بام برسانا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب لیگ آف نیشنز بنی، جو کہ یونائٹڈ نیشنز سے پہلے لیگ آف نیشنز بنی، جس میں ان ایکٹیویٹیز کو کنڈیم کیا گیا، اس کے جو پہلے صدر تھے وہ اسماعیلی ہی تھے، سلطان محمد شاہ صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کولڈ وار ہو رہی تھی، گروپس بن رہے تھے، جو کرائسس آ رہے تھے دنیا کے اندر، ان سب سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ ہر راستہ اختیار کر رہے تھے، جو کانسٹیٹیوشنل تھا، جو ادارہ جاتی سطح پہ تھا،
جو ڈپلومیسی کی سطح پہ تھا. اچھا اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن ہوئی 1947 اس کے اوپر کیا رد عمل تھا امام کا؟ دیکھیے مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے آغا خان سوئم, بنانے والے بھی وہی تھے, اور مسلم لیگ بنی بھی اس لیے تھی کہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے, ان کی ملازمتوں کے لیے, ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی جائے, جو کہ کانگریس میں ان کو لگتا تھا کہ نہیں اٹھائی جا رہی. تو انہوں نے ریپرزینٹ کیا مسلمانوں کو. جب تقسیم ناگزیر ہو گئی ہمارے ہسٹورینس کے مطابق کہ تقسیم ناگزیر ہو گئی تھی, اگر وہ ناگزیر ہو گئی تھی تو انہوں نے اس ناگزیریت کو قبول کیا. انہوں نے خط لکھا جناح صاحب کو, انہوں نے پیسے دیے پاکستان کو جو نوزائیدہ مملکت تھی. گاندھی جی نے بھی تو اسی لیے جان دی تھی نا, وہ انڈیا پیسے نہیں دے رہا تھا, آغا خان نے پیسے دیے, اپنی پاکٹ سے پیسے دیے, تو اس کو قبول کیا انہوں نے مسلمانوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں, جو اس وقت انہیں لگتا تھا کہ بیسٹ انٹرسٹ یہی ہے کہ تقسیم ہو گئی. اچھا دنیا بھر میں جو نامور شخصیات ہمارے سامنے سے گزری ہیں ان کے اندر سے اسماعیلی کون کون ہیں؟ ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, جیسے جناب حضرت سلمان فارسی, جناب ابو علی سینا, جناب حاتم الرازی, جناب نصیر الدین طوسی, جناب ابو ذر غفاری, جناب قاضی نعمان, جناب ناصر خسرو بہت بڑا نام ہے, جناب شمس تبریزی بہت بڑا نام ہے, جناب حکیم روادکی بہت بڑا نام ہے. تو بہت لوگ آئے ہیں جو فلاسفر بھی تھے, جو میڈیسن سے تعلق بھی رکھتے تھے, تھیولوجین بھی تھے. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ہز ہائنس پرنس کریم, اس کے بعد جو حاضر امام ہے پرنس رحیم, ماضی کے اندر جو امام تھے ان کے نام کے ساتھ تو پرنس نہیں لگتا, تو یہ جو نام ہیں یہ شہزادے تھے؟ یہ سوال میرے بھی دماغ میں کھلبلاتا رہا بہت عرصے تک. کیا جواب ملا؟ جواب میرے کچھ اسماعیلی دوست ہیں جن سے میں نے پوچھا, اس میں مجھے کوئی تاریخ میں تو ایسا جواب نہیں ملتا کیونکہ یہ کوئی توجیہ ہی بیان کی جا سکتی ہے کسی چیز کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں قاجار حکومت کے دوران جب فتح اللہ شاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی جناب حسن علی شاہ صاحب سے, تو وہ پرنس بن گئے تھے, وہ شہزادگی انہیں مل گئی تھی کیونکہ وہ بادشاہ تھے تو یہ شہزادے کہلائے, اور وہاں سے انہوں نے پرنس نام اپنے ساتھ یہ ٹائٹل لگانا شروع کر دیا پرنس کا, وہاں سے یہ پرنس لگاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے بغاوت تو کی, بغاوت کے بعد وہ افغانستان آ گئے, افغانستان سے پھر انڈیا اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے, لیکن نام آغا خان نظاری اسماعیلی پرنس ہی لگاتے ہیں اپنے ساتھ اس وقت سے, اس سے پہلے نہیں لگاتے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اب اس بات کی اگر کوئی اور لاجک ہوگی تو میں جانتا نہیں ہوں, اس کے لیے میں پہلے سے قبل از وقت آپ سے اور اسماعیلی جو ہمارے برادرن ہیں ان سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ وہ توجیہ اس کی کوئی بتا دیں, کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. اچھا اگر بات کریں جو پاکستان اور انڈیا کے اندر جو آغا خان فاؤنڈیشن کے کام ہیں وہ کون کون سے ہیں, کون سی ہیریٹیج سائٹس جو ہیں ان کو کنزرو کیا ہے؟ اچھا یہ تو بالکل ہمارے دیکھنے کی بات ہے کہ ہم شگر فورٹ دیکھتے ہیں, التت فورٹ دیکھتے ہیں, خپلو فورٹ دیکھتے ہیں, بلتت فورٹ دیکھتے ہیں, خود لاہور فورٹ دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے قلعے ہیں پاکستان میں, بہت سے ٹومز ہیں جو ہیریٹیج میں آتے ہیں, انہیں کنزرو کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمایوں کا جو مقبرہ ہے, اور ہمایوں کے مقبرے کے علاوہ کچھ ایسے مقابر ہیں جو آغا خان فاؤنڈیشن کر رہی ہے. آغا خان فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور تقریباً 80,000 ملازمین ہیں ان کے دنیا بھر میں. اچھا ان کے بھی ایک اسٹرکچر ہے, وہ کیا؟ ایک امامتی اور ایک جماعتی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ امامتی جو اسٹرکچر ہے اس میں تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب وہ کام کرتے ہیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام ہو, ہیریٹیج سائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا یا کنزرو کرنے کا کام ہو, یا بہبود انسانی کے لیے کوئی کام ہو, سوشل ورک ہو, ہیلتھ سے متعلق ہو, تعلیم سے متعلق ہو, تو وہ کام تو یہ بلا تفریق رنگ و مذہب کرتے ہیں. جو جماعتی ادارے ہیں وہ خالصتاً اسماعیلی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑے فرق ہیں. ایک تو یہ اسٹرکچر ہے. دوسرا پھر جماعت خانے کے اندر بھی پھر ایک اسٹرکچر ہے. وہ جماعت خانے میں کونسل ممبرز ہوتے ہیں, ریجنل ممبرز ہوتے ہیں, نیشنل ممبرز ہوتے ہیں, پھر یہ سب جواب دہ امام کو ہوتے ہیں. تو یعنی 6-7 لوگ, 8 لوگ, 10 لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو بڑھتے
امام تک پہنچتے ہیں ریجن میں, نیشن. تو ان کا یہ اسٹرکچر ہے. اچھا, لاسٹ ٹائم بلکہ جب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے ہم نے 2.5% زکوٰۃ کے بارے میں تو بات کی, لیکن جو اسماعیلی کمیونٹی میں دسون ایک تصور ہے, دسون وہ ہے کہ آپ 12.6%, کچھ لوگ 10% کہتے ہیں, کچھ 12.6% کہتے ہیں, کچھ 12.5% کہتے ہیں. میں نے مختلف جگہوں پہ مختلف پڑھا ہے. وہ اپنی آمدن کا جماعت کو دیتے ہیں, امام کو دیتے ہیں. یہ ایک غلط تصور بھی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پاس شاید پیسہ بہت زیادہ دے رہے ہیں, امام کو دے رہے ہیں پیسہ. وہ امام ہیڈ ہیں, وہ ان کے پیسہ دیتے ہیں تو اس پیسے کو استعمال بہبود کے لیے ہی کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں کیا جاتا ہے, دنیا بھر میں کیا جاتا ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے جو اسماعیلی نہیں ہے. یعنی اسماعیلیوں کی جو آمدن ہے, ہم اس بات کو ماننے میں اگر تعامل کریں تو ہم بخیل ہوں گے, لیکن یہ بات درست ہے کہ اسماعیلیوں کی آمدن سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے بہت سے کام ہو رہے ہیں, ہیریٹیج کو بچانے کے بہت سے کام ہو رہے ہیں. خود ہمارے شہر لاہور میں ہو رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی پکچر وال ایسی ہے جو بن رہی ہے وہ اسماعیلیوں کے تعاون سے, آغا خان فاؤنڈیشن کے تعاون سے بن رہی ہے. تو یہ بہت سے کام ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ بہت سے کام ہو رہے ہیں. اچھا, یہ جو کام ہو رہے ہیں ہم نے خود دیکھے ہیں, میں خود آئی وٹنس ہوں, آپ نے بھی دیکھی ہیں, اور آپ نے تو اپنے چینل سے بھی کافی بار دکھایا ہے. لیکن جب انٹرنیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ پہ جو بات کی جاتی ہے ہز ہائنس کے بارے میں یا جو حاضر امام ہیں ان کے بارے میں بھی, تو ان کی شادی اور ان کی دولت پر کافی بات کی جاتی ہے. یہ شادیوں پہ بات کرنا تو ان کا بہت ہی ذاتی فیصلہ ہے. ایسی ہے, لیکن جتنے یوٹیوبرز ہیں یا جتنے چینلز ہیں ان لوگوں نے اس پر بات کی ہے. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بہت ہی ذاتی قسم کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی ہم لوگ ایویلویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے مرتبے کو یا ڈیزگنیشن کو. حالانکہ میرا خیال ہے جہاں بھی انہوں نے شادیاں کی ہیں, پہلی بات تو اگر ان لوگوں کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو وہ اہل کتاب ہیں خواتین جن سے شادیاں کی ہیں. فیشن ماڈلز ہیں, فیشن ماڈلز ہیں, لیکن ہیں تو اہل کتاب ہیں. لیکن بہرحال ضروری نہیں کہ اہل کتاب سے شادی کی جائے. اگر آپ نان اہل کتاب سے بھی شادی کرتے ہیں اور انہیں اب دعوت دے دیتے ہیں اپنے مذہب کی اور وہ مذہب کو قبول کر لیتے ہیں, پھر تو کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں جاتا. تو میرا خیال ہے آغا خان چہارم اور آغا خان پنجم جو اب حاضر امام ہیں, ان کی جو بیوی ہیں وہ سب کی سب مسلمان بھی ہوئی ہیں. اور یہی ایک شرط ہے کہ آپ اگر کسی سے شادی کرنا چاہیں اہل کتاب سے یا نان اہل کتاب سے تو اسے مسلمان کر لیں. تو کر لیا, اور شادی پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا شادی پہ کرنا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے ایک بار پھر سے اسماعیلی کمیونٹی کی ہسٹری کو تفصیل سے جانا. اگلی بار آپ کون سے ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.